من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Excellent. آپ لوگوں کی وجہ سے نیچے بیٹھا ہوں میں، سامنے آنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا. ایک صلوات بھیجے محمد. اس لیے کہ اوپر بیٹھوں گا آپ کی گردن دکھے گی، اس لیے سے میں نیچے آ گیا. ایک اور صلوات بھیجے. ارشاد رب العزت ہے کہ وَرَبُّكَ، اے میرے حبیب تمہارا پروردگار وہ ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَیَخْتَارُ، اور اس میں سے چن لیتا ہے. ما کان لہم الخیارہ، لوگوں کو اس میں چننے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا. چننا خالق کا کام ہے، رب کا کام ہے. سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، پاک و پاکیزہ ہے وہ جو بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن کو تم اس کا شریک قرار دیتے ہو. اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا تھا کہ اکثر آپ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ سے جاتے ہیں اور کار وغیرہ خریدتے ہیں، اور وہ کار خریدتے وقت آپ صرف رنگ و روپ دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا کیا ہے، اندر کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا صورتحال ہے، اس کی مشینری کا کیا حال ہے. یہ سب آپ نہیں جانتے، بس اس کے بھروسے پہ آپ لے کے چلے آتے ہیں. مگر پھر بھی آپ ایک ایسے میکینک کو ساتھ رکھتے ہیں کہ جو دیکھے، اندر بھی دیکھ لے، اس لیے کہ آپ چن رہے ہیں تو اندر باہر دونوں دیکھ کر چنیں. تو اب خداوند عالم نے بعد والی آیت میں یہ کہا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، تمہارا اللہ جانتا ہے کہ تم وہ لوگ اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور کیا ظاہر کر رہے ہیں. تو عام انسان جو جاہل ہوگا وہ اوپری سطح دیکھ کر کسی کو چن لے گا، مگر جو خالق کائنات ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے. اسی لحاظ سے وہ چن لے گا. کسی کو چن لے گا صفت کے لیے، کسی کو چنے گا نجی اللہ بنا کر، کسی کو چنے گا خلیل اللہ بنا کر، کسی کو چن لے گا کلیم اللہ بنا کر، کسی کو شجاعت کے لیے چنے گا، کسی کو رحمت کے لیے چنے گا،
کسی کو صلح کے لیے چنے گا تو کسی کو شہادت کے لیے چنے گا تو کسی کو عبادت کے لیے چنے گا تو کسی کو کسب غیظ کے لیے چنے گا تو کسی کو صداقت کے لیے چنے گا. تو وہ چننے کا حق اسی کو ہے، اس لیے کہ وہ اندر سے بھی واقف ہے اور ظاہر سے بھی واقف ہے. ایک سوال بھیجے محمد والا. اور ان تمام چیزوں میں اگر دیکھیں آپ تو ایک اہم چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ہے سب سے بڑی چیز. جنت سب سے بڑی چیز نہیں ہے، نجات سب سے بڑی چیز نہیں ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بلند ہے. اور آج جو ہے آپ آئے ہیں اس کے لیے جس کو رضا کے نام سے چن لیا گیا ہے. ایک سلام بھیجے محمد والے. تو ہر ایک کو چونکہ اس کے مقصد کے لحاظ سے چنا ہے، لہذا رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں نام بتا دیے تھے. یہ نام اس وقت بتائے جاتے ہیں جب آدمی وجود میں آ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ نے ائمہ اطہار کی پیدائش سے پہلے ان کے تمام اسماء گرامی کو بتا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ 12 ہی ہوں گے. اس میں کوئی 13 نہیں ہوگا. نبی میں اماموں میں 13واں امام نہیں ہوگا، 12 ہی ہوں گے. اور جب یہ فکس ہے 12 ہے تو اگر کوئی اس کے بعد صلاحیت امام رکھتا ہوگا تو باوجود اس کے کہ صلاحیت امامت رکھتا ہے اس کو امام نہیں کہا جائے گا. امام لغتی معنی میں کہہ سکتے ہیں مگر اصطلاحی معنی میں، شرعی معنی میں نہیں کہیں گے. اب یہ جو ہے فیصلہ آپ کریں کہ اس کے بعد اگر عباس آ جائیں، اس کے بعد اگر زینب آ جائیں، امامت تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، 12 سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو اکثر لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ یہ معصوم تھے یا نہیں تھے. میں نے کہا کہ معصوم کو پہچاننے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. ایک سوال ہے محمد والا. تو اللہ نے جن کو چنا ہے جس کام کے لیے، اسی لحاظ سے ان کی خلقت کی ہے، اور انہیں جو ہے وہ طاقت بھی دی. اور ان طاقتوں میں سے ایک طاقت کا نام ہے عصمت. اللہ نے انہیں معصوم قرار دیا ہے. عصمت کے معنی جو اپنے آپ کی حفاظت کرے. انبیاء بھی معصوم، ائمہ علیہ السلام بھی معصوم، چہارتہ معصومی، اور پھر ملائکہ بھی معصوم. ملائکہ کے معصوم ہونے میں اور اماموں کے معصوم ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ملائکہ معصوم اس لیے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے. اور امام معصوم اس لیے ہیں کہ کر سکنے کے باوجود نہیں کرتے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو باوجود اس کے آپ کہیں گے کہ مولانا کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال بھیجے محمد والے. بھئی ایک تو آپ نے آگ دور سے دیکھی اور ایک آگ آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں. دور سے دیکھنے والے کو پتا نہیں ہے کہ جلیں گے کتنا. جو جتنا نزدیک ہوگا وہ جانے گا کہ کتنا ہے، اس کی گرمی کیا ہے اور جلنے کا کیا حال ہوگا. جو اہل بیت ہیں اور ائمہ اطہار ہیں وہ جہنم اور دوزخ کو اپنے سامنے پاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس گناہ کا اثر کیا ہوگا اور اس نیکی کا اثر کیا ہوگا. لہذا ان کے وہاں عصمت جو ہے وہ اللہ کی عطا بھی ہے اور خود ان کا اختیار بھی ہے. ایک سوال بھیجے محمد والا. ایک میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان وغیرہ میں اور انڈیا میں بھی آج کل ہو رہا ہے، نوائز پولیوشن بہت ہو گیا ہے. تو نوائز پولیوشن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اصل میٹر کے سے ہٹ جاتا ہے. تو آپ بھی بیٹھے ہوئے تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میری آواز بہت تیز ہے. ایک سوال بھیجیں. آواز تیز کا میں یہی کرتا ہوں. اکثر آپ نے ذاکروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مائک قریب لاتے ہیں
میں مائک دور کرتا ہوں. جیسے جیسے مجھے جوش آتا ہے یا جو بھی مجھے تیز آواز ہے میں مائک کو دور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں پر بار نہ پڑے. تو بہرحال عصمت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر نہ دین ہوگا, نہ نبی ہوگا, نہ امام ہوگا. مثال دے رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. پرانے زمانے میں دیہاتوں میں مجلسیں ہوتی تھی تو لے جایا جاتا تھا مولانا لوگوں کو سیر کے لیے, اور ان سے کہا جاتا تھا کہ چلیں سیر کریں مولانا. تو وہ کھیت کے بیچ میں سے نکلنے کے لیے پگڈنڈیوں پر چلایا جاتا تھا کہ پگڈنڈی ہے مولانا, اس پہ چلیے گا. اور مولانا گر گئے. اور کہا کہ پیچھے والے نے کہا مولانا کیا پگڈنڈی پہ نہیں چل سکتے تو صراط مستقیم پہ کیسے چلے گا؟ تو مولانا نے پلٹ کر یہ کہا کہ پگڈنڈی ہے صراط مستقیم نہیں ہے جب ہی گرا. تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور بات کہنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ وہاں گئے 24 پرگنہ بنگال میں ایک جگہ ہے جہاں پر 24 گاؤں ہیں اور ان میں سے شیعہ بھی ہیں, بہت غریب لوگ ہیں. تو ایک مولانا گئے, وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, سردی کا زمانہ تھا. تو مولانا نے کہا کہ نماز پڑھو. کہا جی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کہا پہلے وضو کرنا پڑے گا. اور وہاں بیچ میں تالاب تھا, تالاب کے پاس وضو کرنا ہے, وہ ویسے ہی ٹھنڈا پانی اور سردی کا زمانہ. انہوں نے کہا جی حضور بغیر وضو کے نماز پڑھا دیں تو ہم پڑھ لیں گے. وہ مولانا نے بیچارے نے بغیر وضو کے نماز ان کو سکھائی اور پڑھائی. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگلے مولانا کو کچھ پیغام دینا ہے. انہوں نے لکھ کے خط ان کو دے دیا کہ اگلا جو آئے تو اس کو یہ بتا دیں. ان کے پاس جگہ بھی نہیں تھی رکھنے کی خط. انہوں نے قبیلیوں میں مسجد کی وہ خط رکھ دیا. کافی عرصے کے بعد گرمی کے زمانے میں مولانا آ گئے. انہوں نے جب دیکھا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں سب کے سب, کہا تمہارے پاس کوئی مولانا نہیں آئے تھے؟ کہا آئے تو تھے, انہوں نے نماز پڑھنا سکھایا. کہا کہ کچھ کہہ کے گئے؟ انہوں نے خط نکال کے دیا تو اس میں لکھا ہوا تھا میں نے بڑی مشکل سے ان کو نماز سکھا دی ہے, آپ وضو سکھا. اب ان کی نوبت آئی وضو سکھانے کی, تو انہوں نے جو ہے وہ تالاب کے کنارے بٹھایا کہ جیسے میں وضو کروں ویسے ہی تم وضو کرنا. تو انہوں نے 3 مرتبہ کلی کی, انہوں نے بھی کی, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا, انہوں نے بھی ڈالا. اور ظاہر ہے کہ جب تالاب ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے نا, تالاب یوں تو نہیں ہوتا, پانی نیچے کی طرف ہوتا ہے, اوپر کی طرف آپ بیٹھتے ہیں. اب وہ جب جھکے ہیں پانی چہرے پہ ڈالنے کے لیے تو وہ پھسل گئے. مولانا چلے گئے پانی میں. اب جو انہوں نے جلدی سے سر نکال کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا کنارے پہ. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب رسول نے سجدے کو طول کیا ہوگا تو کتنے لوگوں نے کتنے سجدے کر لیے ہوں گے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اب جو ہے انہوں نے جب نکل کر سب آ گئے وہاں تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں گئے تھے پانی گرے تھے پانی؟ حضور آپ نے سوچا کہ وضو کا ایک حصہ یہ بھی ہے. ہم نے کہا کہ گوتا لگانا ہے. کہا کہ یہ تو میری غلطی تھی. وہ کہا آپ کی غلطی نہیں ہوگی, ہمارا تو انٹینشن تھا, ہماری تو نیت تھی. آپ کی خطا ہوگی, ہم نے تو اس کو وضو کا حصہ سمجھ لیا تھا, شریعت سمجھ لی تھی. تو جو لیڈر کی خطا ہوتی ہے وہ فالو کرنے والوں کی شریعت بن جاتی ہے. جو لیڈر کا گناہ ہوتا ہے جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے لیے وہ ایمان بن جاتا ہے. اسی لیے لیڈر کو معصوم رکھا گیا تاکہ صحیح شریعت کی پیروی ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو معصوم بنایا, اور ایسا معصوم جس کے اوپر عصمت قربان ہو.
یعنی ایک تو عصمت، ایک تو معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچ جائے، اور ایک وہ ہے جس پر خود عصمت قربان ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سچ کہہ دینا عصمت ہے، معصوم ہے، سچ کہتا ہے۔ لیکن اگر پہلے کہہ دے اور بعد میں سچ ہو جائے تو یہ عصمت ہے جو معصوم پر قربان ہو رہی ہے۔ ایک سلام بھیجے محمد والے ابھی کہا نہیں تھا، بس یہی کہا تھا کہ کل جو ہے وہ تمہارا لباس لے کر آئے گا۔ کون؟ درزی کل لے کر آئے گا، کہہ دیا بچوں کے لیے، مگر عصمت قربان ہو گئی۔ رضوان جنت درزی بن گیا فاطمہ کے دروازے پر، یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی بڑے دروازوں پر جایا کرو تو چھوٹے بن کر جایا کرو، بڑے بن کر نہ جایا کرو۔ ایک سوال ہے جو محمد والے بس ایک بلند آواز سے بات ان کی پیدائش بھی الگ، معصوم کی پیدائش بھی الگ ہے، طریقہ پیدائش بھی الگ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے کہوں گا، جناب حمیدہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں خواب میں، اور انہوں نے کہا خواب میں حمیدہ سے، حمیدہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اہلیہ اور امام موسیٰ کاظم کی والدہ۔ تو یہ جب خواب میں دیکھا تو رسول اللہ نے کہا حمیدہ نجمہ جو تمہاری کنیز ہے اس کو ہبا کر دو موسیٰ کے لیے، یعنی امام موسیٰ کاظم کو ہبا کر دو نجمہ یعنی ام البنین امام رضا کی والدہ، اس لیے کہ عنقریب خداوند عالم ان سے نکالے گا غوث امت و غیاث امت و علم امت و نور امت۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے غوث کے معنی ہے مددگار، غیاث کے معنی ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، ریلیف دینے والا، فریاد کو پہنچنے والا، اسسٹ کرنے والا، مدد کرنے والا، یہ سب آپ غوث کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ جو ہے جب زیارت امام رضا پڑھتے ہیں تو اس میں خاص طور سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یا مغیث شیعت وزوبہ۔ مغیث کے معنی بھی اسی سے نکلے ہیں، غوث سے۔ جب بھی فریاد کریں فوراً کے فوراً مدد کریں، یہ ہے غوث کی شان۔ یہ وہ والے نہیں، اللہ کا نام بھی غوث ہے۔ ایک سوال بھیجے محمد والے ریاض مثال سے واضح کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک شخص جو ہے وہ انجینئر تھا ایران میں، اور ایک فرانس کا انجینئر اس سے ملنے کے لیے آیا۔ دونوں ملے، اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جو تمہارے وہاں ملک میں نہیں ہے۔ کہا اچھا چلیں، انجینئر ہیں تو ظاہر ہے بلڈنگ وغیرہ دیکھنا ہے۔ اور جب جیسے امام رضا کے روزے، جیسے اس نے عالیشان گنبد اور روزہ دیکھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی کے فرزند ہیں اور یہ اللہ سے سب سے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا ان کی اور کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ یہ بے گناہ بے خطا معصوم ہے۔ کہا اور اتنے میں باتیں کرتے ہوئے وہ اس دروازے پر پہنچ گئے، اس کھڑکی پہ پہنچ گئے جہاں پر مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور یہ جو تاگے بندھے ہوئے ان کے ہاتھوں میں وہاں سے یہاں تک، یہ کیا؟ کہا یہ اپنے آپ کو امام سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔
کہا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہاں آئے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جیسے ہی سنا فرانسیسی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں بھی بیٹھتا ہوں، وہ جا کے وہاں بیٹھ گیا، ایک تاگا لیا، اس نے باندھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو بیمار نہیں ہو۔ کہا جو اتنا کر سکتا ہے کہ یہاں کے بیماروں کو شفا دیتے، وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ میں جس کے لیے دعا کر رہا ہوں اس کو شفا مل جائے۔ میرا بیٹا جو ہے پیرالائز ہے اور بہت دنوں سے وہاں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں میں ان سے کہوں اور وہاں علاج ہو جائے۔ اس کا ایمان دیکھیں، وہ بیٹھا رہا پورا دن، جب سب جانے لگے تو وہ بھی اٹھ کے چلا گیا اپنے۔ اب یہ فون کر کے اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے آپ کیسی جگہ گیا ہو، جہاں پر اتنا خلوص، جہاں پر اتنی روحانیت، جہاں پر اتنا نور اور اتنا سکون مجھے ملا ہے، وہاں جا کر یہ سب باتیں وہ اپنی بیوی کو بتا رہا ہے، اور بیوی بھی کچھ کہنا چاہ رہی مگر وہ اس کو کاٹ رہا ہے۔ آخر میں جو ہے اس نے، بیوی نے کہا ارے میری بھی تو سن لو۔ کہا کیا سنا؟ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دب الباب ہوا تھا دروازے پر، تو میں نے جب دروازہ کھولا تو ایک بہت ہی مقدس اور پائس اور نورانی انلائٹنڈ آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اندر آؤں؟ اور میں ان کو روک نہیں سکی، میں نے کہا کہ آ جائیے۔ تو وہ اندر آئے سیدھے اور میرے بیٹے کے کمرے میں گئے، اور جانے کے بعد میں نے جھانک کر جب دیکھا دروازے سے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑے اور اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مشہد سے رضا آیا ہوں۔ سب بات لیجیے۔ عزیزان گرامی، وہ چاہیے جب انسان جو ہے وہ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، خدا کی قسم، اور آواز دے تو ان مدد کے لیے ضرور، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہیں معلوم ہے، بس اسی کے انتظار میں ہے، اس لیے کہ ایک حد آتی ہے صبر کی، جہاں پر آنے کے بعد انسان جو ہے اب چاہتا ہے کہ وہ بلا ختم ہو جائے، ابتلا ختم ہو جائے، وہیں پر آواز دیتا ہے۔ امام نے فوراً آپ کی مدد اس لیے نہیں کی ہے تاکہ صبر کے درجات کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ جب آپ عاجز ہو کر آواز دے دیں امام کو تو امام فوراً لبیک کہیں گے۔ ایک صلوات دیجئے محمد وآلہ۔ اور یہی نہیں ہے، مغیث اور ساتھ میں یہ بھی السلام علیکم یا امام رضا علیہ السلام کن شفیعی و شفیع والدیہ، زیارت میں پڑھتے ہیں میرے بھی شفیع بن جائیں، میری بھی سفارش کریں اور میرے والدین کی بھی کریں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک قافلہ گیا وہاں پر سرخس سے امام رضا کی زیارت کے لیے، اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو نابینا تھا، اس کا نام تھا حیدر قلی۔ حیدر قلی بھی ساتھ میں تھے، نابینا تھے۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو راستے میں رکے، تو کچھ جوان جو ہیں، جو ہمارے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی مہذب ہیں، اور خدا مند عالمین کو سلامت رکھے جوانوں کو، اور وہ ایک مولانا بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ایک سلوات بھیجتے محمد والا۔ اور داڑھی پر جو ہے وہ ڈائی لگانا مستحب ہے، سنت ہے۔ مجھے دیکھ کر آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ الرجی کی وجہ سے نہیں لگاتا ہوں، ورنہ سنت رسول یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے لیے جوان بنے رہو۔ سبحان اللہ، جوان بنے رہو۔ یہ بات آپ سے بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ جوانی ہی وہ ہے جو جنت میں جائے گی. ایک سلمان بھیجیے. تو میں نے یہ منچلے نوجوان تھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ حیدر قلی جو ہے وہ نابینا ہے, چلو تھوڑا سا مذاق کر لیتے ہیں. تو بیٹھے بیٹھا انہوں نے مذاق شروع کیا, کاغذ کے ٹکڑے لیے اور حیدر قلی کے پاس سامنے جو ہے وہ ہلانے لگے. وہ بیچارے دیکھ تو نہیں سکتے, تو انہوں نے آواز سنی کاغذ کی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے. کہا کہ یہ وہ جنت کا پروانہ ہے, امام رضا نے ہمیں دیا ہے, اس کا رنگ سبز ہے. حیدر قلی نے کہا کہ یہ کب ملا؟ کہا سب کو ملا, آپ کو نہیں ملا. اب حیدر قلی نابینا بیچارے وہ پریشان ہوئے, کہا مجھے تو نہیں ملا. کہا کہ ہمیں تو سب کو ملا ہے, دیکھیں ہمارا بھی ہے, ہمارا ہے. انہوں نے ہلایا اور حیدر قلی کو یقین ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ابھی واپس مشہد جاتا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم مذاق کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں واپس جاؤں گا, امام سے کہوں گا کہ یہ کون سا ڈسکریمنیشن ہے, آنکھوں والوں کو دے دیا اور اندھے کو نہیں دیا. یہ واپس چلے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کا پروانہ, اس کے بعد اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں. انہوں نے جب ان جوانوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی مشہد جا کر واپس آ گئے. کہا کہ نہیں, مشہد جا رہا تھا, راستے میں ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا پروانہ رہ گیا ہے, یہ لے جاؤ. تو انہوں نے مجھے دیا ہے تو میں لے کر آیا ہوں. تو ان کا تو مذاق ہو گیا, ان کے لیے حقیقت ہو گئی. 100 بار بھیجے محمد والے. شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں ہمارے یہ امام. اور ایک جملہ میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ امام رضا علیہ السلام جب تک ہارون کی خلافت میں تھے اس وقت تک امام نے یہ کہا کہ ہارون تو میرے بال کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا. اور یہی ہوا کہ ہارون نے پھر امام کی طرف توجہ نہیں کی. مامون نے بھی ڈرتے ڈرتے امام کو بلایا, اور بلایا ہے یہاں سے مدینے سے مرو وہ جگہ ہے جہاں تاجکستان میں ہے آج کل, یعنی مشہد سے بھی اور اوپر نارتھ. اب وہاں بلایا ہے اور کہا ہے اس نے کہ ایسے راستے سے لانا جہاں پر شیعہ آبادی نہ ہو. تو شیعہ آبادی سے بچا کر امام کو لے جایا جا رہا تھا. اب جب چلنے لگے تو امام کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے. نماز میں کیا کیا سورے پڑھے ہیں, نماز میں کتنی تکبیر کہی ہے, نماز میں تشہد کیسے پڑھا ہے, سلام کیسا پڑھا ہے, سب نوٹ ہیں وہاں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو نماز میں اضافہ کر رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں, تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کی نمازیں ہمارے سامنے ہیں, ہمیں صرف ان کو فالو کرنا ہے. ایک سوال بھیجے. راستے میں موسیٰ سیاد نام کا ایک صحابی بھی ساتھ میں تھا. راستے میں ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے. امام فوراً اپنی سواری سے اترے اور اس جنازے کے ساتھ چلے, کبھی آگے سے کاندھا کبھی پیچھے سے کاندھا دے رہے. اور جب قبر تک پہنچ گیا جنازہ اور قبر میں لٹایا گیا تو امام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا, اے فلاں ابن فلاں, تمہیں آرام ملے گا اور اس کے بعد تمہیں کوئی اذیت نہیں ہوگی, تمہارے لیے جنت مبارک ہو. موسیٰ سیار نے ایک مرتبہ بہلا کر کہا, مولا اس جگہ پر آپ کبھی آئے نہیں ہیں اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں.
تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ پوری دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں ہے، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جس کے نام اعمال صبح اور شام ہمارے پاس پیش نہ کیے جاتے ہیں۔ جس کے اعمال میں کمی ہوتی ہے ہم اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اور تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ اس کے بعد ایک اور گھر سے جو ہے رونے پیٹنے کی آواز آئی، تو امام نے کہا کہ دیکھو کون ہے کیا ہے، تو وہاں بھی ایک شخص مر گیا تھا، تو گھر والے رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور غریب اتنے تھے کہ ان کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کفن بھی نہیں تھا، تو امام نے جو ہے ایک شخص سے اپنے صحابی سے کہا، موسیٰ سیاری سے کہا کہ جاؤ وہ جو شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہے علی ابن احمد وشا، اس کے پاس کپڑا ہے وہ لے لو، خرید لو۔ جب یہ شخص اس کے پاس گیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ امام نے یہ کہا کہ تمہارے اس سے جا کر یہ کہو کہ تمہارے فلاں کپڑوں میں نیچے کی طرف ایک کفن کا کپڑا رکھا ہوا ہے جو تمہاری بیٹی نے تمہیں دیا تھا کہ تم مشہد میں بیچ کر اس کے بدلے میں فیروزے لاؤ۔ دیکھیں پوری ڈیٹیل بتائی امام نے، تو اس نے فوراً نکال کے امام کو دے دیا۔ اب لوگ جو ہے اکثر چھپاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں تھوڑا سا ہی چھپا لو، خمس کے بہانے ہیلے نکالتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلے نکالنے کی ضرورت نہیں، دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے وہ مانگ بھی نہیں رہا ہے۔ ایک سوال بھیجے محمد آرس تھوڑی ایک سوال بھیجے محمد تو بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس نے دیا اور امام نے کفن پہنا کر وہی جملہ، اے شخص تجھے مبارک ہو اور جنت تیرے لیے انتظار کر رہی کفن۔ یا موسیٰ سیار نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا صحیح ہے؟ کہا ہاں، جب میں چلنے لگا کوفے سے تو میری بیٹی نے دیا تھا یہ کپڑا کہ میں اس کو بیچ کر اس کے لیے فیروزہ لے کر آؤں۔ یہاں پر دیکھیں کتنا امام کی نظر جو ہے وہ عیسیٰ ہوں گے جو بار بار اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں تم نے کیا چھپا کے رکھا ہے، تم نے کیا کھایا ہے۔ یہ عیسیٰ فخر عیسیٰ ہے جناب رضا، یہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا کیا لے کر جا رہے ہو، کس کے پاس سے لے کر جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو، کیا کرنے والے ہو۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن اتنا میں آپ سے کہوں کہ امام آگے پہنچے تو ایک جگہ وہ آئی جہاں پر امام کو نماز پڑھنی تھی اور امام نے وضو کے لیے پانی مانگا ہے اور وہاں پانی نہیں تھا، تو امام نے اپنے ہاتھ سے وہاں پر زمین کو سرکایا ہے اور چشمہ نکل آیا ہے، اس کو آج بھی چشمہ رضا کہتے ہیں، تو اس سے امام نے وضو کیا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام جو ہے، امام حسین جو ہے، وہ کبھی بھی پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پانی جو ہے ان سے مانگتا ہے فضیلت، بلکہ یوں کہوں کہ پانی سے تم حیات مانگتے ہو، پانی ان سے حیات مانگتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ یہ تو امام بتا رہے تھے کہ ظلم کتنے پانی میں ہے، اسی لیے امام علی اصغر کو لے کر گئے تھے، ورنہ امام کو ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں پر امام نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جس پتھر پر امام کھڑے ہوئے اس پتھر نے امام کے قدموں کو چوم لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک اس پتھر پر امام کے قدموں کے نشان ہیں، تو اس کو قدمگاہ کہا جاتا ہے۔ بس اتنا میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو امام کے دادا پر دادا کے قدم آج بھی ہیں، کہاں پر؟ کعبے کے پاس جناب ابراہیم کے قدم سے قدم ملا کر دیکھ لو کہ نسل وہی ہے۔ ایک سوال بھیجے محمد۔
آگے امام بڑھے تو پھر نیشاپور آیا. نیشاپور میں 25,000 لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ امام, اس میں احمد ابن حنبل بھی ہیں کہ امام جو ہے کوئی حدیث بیان کر دیں. تو امام نے یہ معرکۃ الاعریٰ حدیث بیان کی. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ حدیث قدسی ہے. لیکن بشرطها وشروطها, لیکن اس کی ایک شرط ہے, وہ رسالت ہے, وشروطها, اور کچھ اور شرطیں ہیں جو امامت ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ پہنچ گئے. آپ کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا ثواب کتنا ہے؟ ایک سوال بھیجے. آپ کی آوازیں کم ہو رہی ہیں, لہذا میں بھی اپنی تقریر کو سمیٹنے لگا ہوں. جناب یوسف, آپ جانتے ہیں جناب یوسف, انبیاء میں سب سے حسین جناب یوسف بعد مصطفیٰ, بعد اہل بیت. جناب یوسف, وہ پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا میں آپ کے سامنے. ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا, ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیا. آخر ایک نے, بڑے والے نے یہ کہا کہ ان کو کنویں میں ڈال دو, قتل نہیں کرو. کپڑے اتار کے ان کو کنویں میں ڈال دیا. واپس گئے روتے ہوئے, اپنے باپ سے یہ کہا کہ وہ بھیڑیا نے کھا لیا. ٹھیک ہے, مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا. دوسرے دن دیکھنے کے لیے آئے کہ یوسف کا کیا ہوا, تو دیکھا کہ قافلہ جو جا رہا تھا تجارتی, ان کو پیاس لگی تو انہوں نے اس کنویں میں ڈول ڈالا, تو جناب یوسف اس میں نکل آئے. اب یہاں پر بیٹھے رہتے خاموش کہ بھئی چلو یوسف زندہ ہے, ان کے ساتھ جا رہے ہیں. دوڑے ہوئے واپس آئے, وہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے, کھو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا غلام تو ہے مگر بیچ دو چلو. تو چند کوڑیوں پر جناب یوسف کو غلامی میں بیچا ہے. جو آج ہنگامہ مچا رہے ہیں کہ ہم سب سے چوزن ہیں, میں ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیررزم جو ہے بہت پرانی شروع کی ہے تم لوگوں نے. ایک سوال بعد والوں کو کیوں کوس رہے ہیں؟ جتنے یہ شیطنت والے کام ہیں تم نے ایجاد کیے ہیں. تو بہرحال جناب یوسف چلے گئے وہاں مصر. وہ مصر میں کیا کیا ہوا وہ سب مولانا آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کئی مرتبہ, دوسرے مولانا نے. وہاں جس نے خریدا امام کو, یوسف کو, اس کے ماں جو ہے اس کی بیوی تھی زلیخا. اور وہ تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا پوری, بس اتنی تفصیل. زلیخا جو ہے وہ عاشق ہوئی یوسف پہ, اور انہوں نے کہا غلقت الابواب, دروازہ کمرے کا بند کر دیا. قرآن کی آیت سے کہ کتنی فصاحت ہے قرآن میں. ہمت بہی وہم بہا, یعنی ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. دیکھنے والا یہ کیا سمجھے گا کہ زلیخا یوسف پہ فریفتہ ہوئی, اور یوسف دیکھنے والا لفظ کی وجہ سے یہ کہے گا, لیکن نہیں, اس کے معنی یہ نہیں ہے. زلیخا یوسف پہ فریفتہ ہوئی اور یوسف نے اس سے دفاع کیا اپنے آپ کو, اور وہ دوڑے دروازے کی طرف کہ باہر نکل جائیں. زلیخا نے پیچھے سے پکڑا, قمیص پھٹ گئی, اور وہاں جو ہے دروازہ جیسے کھولا تو وہ شوہر زلیخا کا کھڑا ہوا, اور بیوی جو ہے فوراً بول پڑی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو برا ارادہ رکھتا ہے اس کو کیا سزا. اب یوسف جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا کچھ, میں گنہگار نہیں ہوں, خطا کار نہیں ہوں. اب یوسف کی کون سنے؟ تو زلیخا ہی کا ایک بچہ, رشتوں میں سے ایک بچہ
گہوارے میں جھول رہا تھا. تو جناب یوسف نے کہا اس سے پوچھ لو. بچہ بول پڑا. اس نے کہا دیکھ لو یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں وہ جھوٹی ہے, اور اگر سامنے سے پھٹی ہے قمیص تو پھر یوسف جھوٹے ہیں اور وہ سچی ہے. یعنی صاف بات کر دی اس نے. اس کے بعد خاموش ہو گیا, پھر بولا نہیں ہے, وہ بولا نہیں اس کے بعد, مگر اس کی بات مان لی. مگر اس نے یہ کہا کہ بھئی سزا تو تمہیں ملے گی. یوسف نے بھی دعا کر دی تھی کہ پالنے والے یہاں رہنے سے بجائے مجھے قید خانے میں جگہ دے دیں تاکہ میں تیری عبادت کروں. تو ان کو قید خانے بھیج دیا گیا, بس یہاں تک مجھے آپ کو لے کے آنا ہے. یوسف عزیز مصر بن گئے, قحط آ گیا. یوسف کی تدبیر سے اناج تقسیم ہونے لگا. جب اناج تقسیم ہو رہا تھا, آپ کو معلوم ہے میں کہاں لے کے جا رہا ہوں, شروع کہاں سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو یوسف یہاں پر یوسف دیکھ رہے ہیں, تو جیسے آپ میں سے یہاں تو نہیں ہوتا, انڈیا میں ہوتا ہے. انڈیا میں یہ ہوتا ہے, یہ جانتے ہوں گے کہ بچے جو ہے تبرک اچھا ہوتا ہے تو اس دروازے سے لے کر نکلتے ہیں, دوسری دروازے سے واپس آئے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. تو یوسف یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اناج تقسیم ہو رہا ہے اور ایک شخص جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے وہ بار بار لے کے جا رہا ہے. یوسف نے دیکھا کہ 2 مرتبہ لے گیا, 3 مرتبہ لے گیا. تو یوسف نے کہا کہ کون ہے یہ, اس کو بلاؤ. اس کو جیسے بلایا, کہا بھائی سب کو ملنا ہے اور کئی دنوں تک یہ قحط چلے گا, تم ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ لے جا رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل نازل ہو گئے. یوسف جانتے یہ بچہ کون ہے, یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ وہی ہے جو گہوارے میں تمہاری گواہی دے رہا تھا. اب جب یوسف نے سنا کہ یہ تو وہی ہے جو گواہی میری دے رہا تھا, تو کہا کہ بلاؤ اس کو بلاؤ, اس کو لے جا کر خزانہ کھول دو اس کے سامنے, جو چاہے لے جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, اس کو بہترین لباس پہناؤ, جتنا لینا چاہے سب لے لے. تو جبرائیل نے کہا یوسف کیوں؟ کہا یہ میری گواہی دینے والا. تو کہا کہ تم انسان ہو, تمہاری عصمت کی گواہی اس نے دے دی, تو اس کے صلے میں تم اس کو اتنا عطا کر رہے ہو, تو اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا جو اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. ایک سوال ہے, اب جو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی ولکن بشرطہا وشروطہا. شرط کے بغیر مشروط نہیں ہوتا. کبھی آپ نے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے؟ ان کو چھوڑیں, وہ بیچارے. آپ نے کبھی نماز پڑھی بغیر وضو کے؟ نہیں پڑھی, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز ہوگی نہیں وضو کے بغیر. وضو ہے شرط نماز, رکوع ہے واجبات نماز, جزو نماز. وضو جو ہے وہ جز نہیں ہے نماز کا, مگر ایسی شرط ہے کہ اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا. اب امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ نماز کی طرح ہے, لیکن اس کے لیے وضو جو ہے رسالت اور امامت ہے. بغیر اس کے توحید مکمل نہیں ہوگی. اب میں کہوں بغیر علی ولی اللہ اور بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ نہیں ہوا کرتا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. صلی اللہ محمد. آخری بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیج دیں محمد. مجھے معلوم ہے کہ جاب پہ آپ کو جانا ہے, اور وہاں جب پہنچے امام کا استقبال ہوا اور پھر وہ پورے کے پورے واقعات کہ مامون نے کہا کہ خلیفہ بن جاؤ. جس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے خلافت لی ہے وہ امام سے کہہ رہا تم خلیفہ بن جاؤ, اتنا آسان ہے؟ امام نے کہا کہ نہیں, مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے. کہا تم پھر میرے ولی عہد بن جاؤ.
امام نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے نانا نے بتا دیا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں مر جاؤں گا۔ اب اس نے دھمکی دی، پہلے لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد دھمکی، آج بھی چل رہا ہے، پہلے ایک دیتے ہیں پھر دھمکی ساتھ میں آتی ہے۔ تو یہ دھمکی کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ میں وہی کروں گا جو عمر نے کیا تھا۔ ایک سلمان بھیجے محمد، جو تمہارے دادا کے ساتھ دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب نے کیا تھا، وہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ 6 آدمیوں کو اپوائنٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان 6 کو کمرے میں بند کر دو، اگر خلیفہ چوز کر کے باہر نکلیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے اختلاف ہو جائے تو سب کو مار دو، اور جو مخالفت کرے اس کو مار دو۔ یعنی دھمکی یہ دے رہا ہے کہ اگر تم نے اب مخالفت کی تو قتل ہے۔ اب امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قبول کرتا ہوں ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ نہ تمہارے اپوائنٹمنٹ میں شریک ہوں، نہ کسی کو برخاست کرنے میں شریک ہوں، نہ کسی لا میں شریک ہوں، نہ کسی بھی تمہاری حکومت کے کام میں شریک نہیں ہوں، اور صرف میں جو ہے وہ شرعی مسائل کو بیان کرنے کا ذمہ دار، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پورے کا پورا جو کالا رنگ تھا بنی عباس کا اب ہرا ہو گیا۔ یعنی دیکھیں امام کی صرف عارضی طور پر ولی عہد بننے کا نتیجہ کیا نکلا۔ جہاں رات کی تاریکی تھی اس پورے مملکت میں ہریالی ہی ہریالی پھیل گئی، حیاتی حیات نظر آنے لگی۔ امام نے پھر امام کے نام کے سکے رائج کیے گئے، اور یہ سکے امام کے اکثر وہ لوگ پہنا کرتے تھے جو سفر پر جاتے تھے، اس لیے کہ اس پر امام کا نام بندہ تھا۔ آج بھی اگر آپ کی بڑی بوریاں ہیں اور آپ سفر پہ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ مادر گرامی آپ یہ ڈالر کا نوٹ باندھ دیں، وہ نہیں باندھیں گی، سکہ ہی باندھیں گی۔ آپ لاکھ ان سے کہہ دیں کہ بھیا وہاں ٹنگ ٹنگ کرتا ہے ایئرپورٹ پہ، کیا وہ ٹنگ ٹنگ کرے یا نہ کرے، بدے گا سکہ۔ تو یہ سکہ جو ہے امام رضا کی، اسی لیے امام کو امام ضامن بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ضمانت میں ہے۔ جو جنت کی ضمانت لے وہ ہماری سفر کی ضمانت نہیں لے۔ تو یہاں پر امام نے جو ہے وہ ایک ہرن آ گیا تھا، اور ہرن نے آ کر امام جو بیٹھے ہوئے تھے اس نے اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ میرے بچے ہیں جنگل میں، بس یہ صیاد سے اور شکاری سے اتنی اجازت دلوا دیں کہ بچوں کو دودھ پلا کر میں واپس۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ شکاری سے کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، اس کے بچے ہیں، اس کو دودھ پلا کے واپس آ جائے۔ ان کو ہنسنے لگا، جانور بھی کہیں واپس آتا ہے۔ امام نے کہا میری ضمانت ہے، جانے دو۔ چھوڑ دیا اس کو۔ شام ہونے لگی، وہ شکاری آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کہا جانور ہے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے ہرن چلی گئے، اور اس نے کچھ کہا امام سے، تو امام نے کہا یہ تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے اور تمہارے بچوں کو دعائیں دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہی کہ میں تیار ہوں، مجھے لے جائے۔ تو اس نے پلٹ کر یہ کہا کہ مولا آپ کی وجہ سے اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے میں اس کو بھی رہا کرتا ہوں، اس کے بچوں کو بھی رہا کرتا ہوں۔ ضمانت امام جہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر آزادی مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر امام، اسی لیے امام کو ضامن آہو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آگے جو ہے وہ امام کی پوری داستان ہے، لیکن مجھے اس میں تفصیل میں نہیں کہنا، لیکن آخری مرحلہ جس کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا وہ آخری مرحلہ یہ ہے کہ مشہد میں اور خراسان میں قحط پڑ گیا، فیمن ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں امام سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں۔ امام نے دعا کی اور پہلے خطبہ دیا
وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں، خطبہ دیا منبر پر اور اس کے بعد دعا کی امام نے تو بارش ہوئی، اور جب بارش ہونے لگی تو امام نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ دوسری جگہ کے لیے ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ ویدر فور کاسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ویدر چینج کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو بارش کا فرشتہ ہے وہ امر پروردگار ہے، اور امام جو ہے وہ اولل امر پروردگار ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد بس یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے اوپر آپ کو خوشی ہوگی۔ بس یہ سنیں کہ امام کی وجہ سے جب بارش ہو گئی اور امام واپس اپنے گھر آئے تو ایک شخص آگے بڑھا جو منافق وقت تھا، حمید ابن مہران، اور اس نے یہ کہا کہ ارے تم تو آپ سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا، یہ تو اتفاق ہے، اتفاق ہے، بارش ہونا ہی تھی، بس یہ ہے کہ تم نے دعا کر دی، بارش ہو گئی۔ ابراہیم والا معجزہ دکھاؤ تو ہم جانیں۔ ابراہیم نے جو پرندوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ٹکڑے کیا، ٹکڑے کرنے کے بعد آواز دی، اور آواز دینے کے بعد جو ہے وہ پرندے زندہ ہو کر آ گئے، ایسا معجزہ دکھاؤ۔ اور یہ جو قالین کے اوپر دو شیر بنے ہوئے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اب امام جو ہے ایک مرتبہ امام نے رخ پلٹا اور قالین کے شیروں سے کہا کیا بیٹھے ہوئے ہو، اٹھو اور اس کا کام تمام کر دو۔ باذن اللہ نہیں کہا، ایک سلوات بھیجے محمد والے مولانا بیٹھے ہوئے، میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں، باذن اللہ یہاں نہیں ملا مجھے۔ دونوں شہر کے مجسمے شیر بنے، حمید ابن مہران کے پاس آئے، اس کو قتل کیا، اس کو کھایا، ایک ایک اس کا خون کا قطرہ چاٹ لیا۔ چاٹنے کے بعد اب انہوں نے رخ کیا مامون کی طرف۔ مامون نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا کچھ، میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ کہتے کہتے وہ غش کھا کر گر گئے۔ امام نے پھر شیروں نے امام کی طرف دیکھا، مولا اور کچھ حکم؟ کہا نہیں بس اب واپس شیر بن جاؤ، قالین کے شیر بن جاؤ۔ بس یہی فرق ہے موسیٰ کے اور امام رضا کے معجزے میں۔ موسیٰ کا معجزہ 3 ڈائمنشن تھا، امام کا معجزہ 2 ڈائمنشن ہے۔ ایک سلوات بھیجے اب تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، بس اتنا کہوں گا کہ شیروں نے کام تمام کر دیا، نہ ان کا جسم بڑھا نہ ان کی حیات بڑھی، لیکن اس کی حالت بگڑی۔ مامون کو جگایا گیا، ہوش میں لایا گیا، اس دن سے اس کا ارادہ بدل گیا۔ تو امام کی طرف وہ نگاہ دشمنی کی دیکھنے لگا، دشمن تو پہلے سے تھا مگر اب اس کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ آخر میں وہ دن آ گیا جب اس نے امام کو بلایا، اور بلانے کے بعد انگوروں کو سوئی کے ذریعے سے زہر اس میں ڈالا، اور پورے انگور کے گوشے میں نہیں، ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے انگور کا گوشہ ٹھیک رکھا تاکہ وہاں سے وہ خود کھائے۔ امام کی طرف وہ بڑھاتا تھا کہ آپ نوش کریں، امام بار بار کہتے تھے کہ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، تاکہ آپ یہ شک کر رہے ہیں میرے اوپر کہ میں نے زہر ملایا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ ایسی نوبت آتی ہے تو پھر امام نے کہا کہ یہ ویسے نہیں قتل کرے گا زہر سے، تو خنجر سے اور تلوار سے قتل کر دے گا، اس کو قتل تو کرنا ہی ہے۔ امام نے ایک انگور کا دانہ نوش کیا، اس نے کہا کہ اور نوش کریں، امام نے دوسرا دانہ، جب اس نے اور اصرار کیا تو امام نے تیسرا دانہ لیا، اور لینے کے بعد اٹھے
اور چلنے لگے تو مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تم بھیجنا چاہتے ہو۔ امام نے اپنے ردا کو اپنے سر پر رکھا۔ اب اصل یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ امام کو زہر دے دیا گیا، اور امام حجرے میں گئے۔ اب اصل یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کتنی دیر امام تڑپے ہوں گے، لیکن امام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب اصل کوئی حجرے میں نہ آنے پائے، اور امام محمد تقی علیہ السلام باعجاز آئے، بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ مولا باعجاز کم سے کم آپ اسی دن چلے آئے تھے، لیکن ایک ایسا بیٹا بھی ہے جو باعجاز دوسرے دن تیسرے دن کربلا پہنچا ہے۔ اے مولا آپ نے اپنے بابا کو صحیح و سالم دیکھا ہے، زہر ضرور زہر کا اثر ہوا ہوگا، لیکن کربلا کے اس بیٹے نے اپنے باپ کے اور جسم کے اوپر اتنے زخم دیکھے ہیں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بس مختار یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص عمر سعد کے لشکر کا مجھے ملا اور میں نے اس سے سوال کیا کیا کرتے تھے تم؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا کربلا میں۔ کہا کچھ تو کیا ہوگا؟ کہا بس اس گھوڑے پر سوار تھا جو گھوڑا حسین کی لاش کو پامال کر رہا تھا۔ کہا تم نے کیا محسوس کیا؟ کہا کہ جیسے ہی گھوڑے کی ٹانپ حسین کے جسم اقدس کے اوپر پڑی ہے مجھے پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب ایسی لاش کو زین العابدین نے جب دفن کیا ہے تو اس وقت یہ عالم ہے کہ لاش اٹھ نہیں رہی تھی حسین کی، بیٹے نے باپ کی لاش کو حسیر میں رکھا، اور رکھنے کے بعد حسین کی گردن پر اپنا رخسار رکھا، رکھ کے کہا اے بابا آپ پر میرا سلام، آپ کو پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک بہن تھی امام رضا کی جو آئی ہے، امام کی حیات میں آئی ہے اور قم تک پہنچ پائی ہے کہ وہاں پر وہ انتقال کر گئی، تو امام رضا علیہ السلام نے اس کے لیے زیارت لکھی ہے کہ سلام ہو معصومہ پر جو اپنے بھائی کی محبت میں مدینے کی صحبتیں سہتے ہوئے، سفر کی صحبتیں سہتے ہوئے قم تک آئی، لیکن بھائی کا دیدار نہیں کر سکی۔ بس اتنا کہوں گا اے معصوم قوم، آپ بھائی کا دیدار نہیں کر سکی، لیکن بہن بھائی کی محبت بہت۔ لیکن کربلا میں ایک ایسی بہن بھی ہے جو بھائی کے دیدار کے لیے اتنی پریشان ہے کہ بھائی کو جب وہ زیر خنجر دیکھا ہے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اے عمر سعد کیا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ حسین نے اشارہ کر دیا بے بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ، لیکن اب زینب لوٹ کر آئی ہے کربلا، وہاں حسین نہیں بلکہ قبریں بنی ہوئی ہیں، ایک کے بعد دیگرے قبر پر بیٹھتی ہے زینب، کبھی اس کا ماتم کبھی اس کا ماتم، 3 دن تک ماتم حسین قبر حسین پر برپا رہا۔ میں کہوں گا اے شہزادی کب تک حسین پر لوگ روئیے گا؟ تو زینب جواب دیں گی کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھی میں نے جب تک حسین کا چہرہ نہ دیکھ لیا، اب میں کس کا چہرہ دیکھوں گی؟ لوٹ کر مدینے واپس جا رہے